چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی جو ٹیم میں تبدیلی کی تو اس کا عمران خان صاحب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور پہلا چھکا مارا ہے ان تینوں نے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے, محمود خان چکزئی صاحب نے اور سہیل آفریدی صاحب نے, کہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بات چیت کی ہے, ملاقاتیں کی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اور تحریک تحفظ عین پاکستان بہت قریب آ گئے ہیں. کل رات کو ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے بعد مولانا صاحب نے جو گفتگو صحافیوں سے, ہمارے دوستوں سے کی ہیں, اس میں رضوان غلزئی صاحب, اسد چودھری صاحب, فیضان اشرف صاحب, فیصل عباس کھر صاحب اور باقی ہمارے جو عطا صاحب اور بہت سے ہمارے دوست ڈیجیٹل میڈیا کے, اور وسیم ملک اور یہ سب موجود تھے. فہیم اختر ملک کا نام کیسے ہم مس کر سکتے ہیں, اور فہیم اختر ملک صاحب کی تو خبر پہ میں نے بات بھی کرنی ہے. تو ان سب سے جو مولانا صاحب نے گفتگو کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے. دیکھیں, ایک بات, اگر جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات ہم بار بار اس وقت بھی کہتے رہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اڑ جائیں, ڈٹ جائیں, لڑ جائیں, تو حکومت 26ویں آئینی ترمیم کسی صورت نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد جو ہمیشہ ہماری یہ بات آن ریکارڈ ہے, ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹ پاور اگر کسی کے پاس تحریک انصاف کے بعد ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اوورال مطلب کیونکہ ویسے تو اسٹیٹ پاور تحریک لبیک کے پاس بھی ڈیفینیٹلی ہے, اور جتنا انہوں نے پنجاب کے اندر ووٹ بینک, ان کا ووٹ بینک ہے, وہ تیسرے نمبر کی ووٹ بینک میں جماعت ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹ پاور اور تحریک لبیک کی اور تحریک انصاف کی اسٹیٹ پاور میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹ پاور آتی ہے باہر تو اس کے اوپر کسی صورت بھی گولی نہیں چل سکتی, یہ بات طے ہے. تحریک انصاف 26 نومبر کو گولی چلی, تحریک لبیک ثانیہ مرید کے 13 اکتوبر گولی چلی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹیٹ پاور ہے اس کے اوپر گولی کسی صورت نہیں چل سکتی. اس سے زیادہ میں آگے اس کی وجوہات اس لیے بیان نہیں کر سکتا یا کرنا چاہتا کہ اس کو پھر لیا جائے گا کہ میں بہت کوئی خوفناک بات کر رہا ہوں. جن لوگوں کی اس کے اوپر سٹڈی ہے کہ مولانا صاحب کی جو فالوئنگ ہے, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ میں اور تحریک لبیک کے مائنڈ سیٹ میں اور تحریک انصاف کے مائنڈ سیٹ میں, ان کے ورکرز کے مائنڈ سیٹ میں کیا ایسا بڑا فرق ہے جس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں پہ کسی صورت گولی نہیں چل سکتی. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان اگر تحریک انصاف کے ساتھ آتے ہیں تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کا دھڑن تختہ کنفرم سمجھیں. اگر آج مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف یہ اعلان کر دیں کہ ہم نومبر کی فلاں تاریخ کو اسلام آباد آ رہے ہیں, تو پھر اس حکومت کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ تو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹرینتھ. اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک تو جو ہماری اس وقت حکومت ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, ان کی انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کو بہت کریٹیسائز کیا ہے. اچھا, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا, انہوں نے کہا کہ ایران نے پاکستان نے کہا کہ ایران کی سائڈ پہ کوئی ایسے دہشت گرد ہیں جن کو ہم نے نشانہ بنانا ہے, آپ نے یہاں سے میزائل داغے, ایران نے واپس داغے, یا پتہ نہیں پہلے ایران نے کچھ کیا اور پھر ہم نے واپس ریئیکٹ کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, بات چیت کے ذریعے آپ نے معاملات حل کر لیے. تو انہوں نے کہا افغانستان بھی برادر اسلامی ملک ہے, یہاں پہ آپ کیوں یک طرفہ طور پہ, مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یک طرفہ طور پہ جنگ چھیڑ رہے ہیں. پھر مولانا صاحب نے غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی تنقید کیا. انہوں نے کہا ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, ان کی ٹریڈ ہے, لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ترکی کی فوج قبول نہیں ہے. لیکن پاکستان جس کے واحد دنیا کا ملک, جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم یہ ملک نہیں کرتا اور اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے یہ ویلڈ ہے یہ پاسپورٹ, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسرائیل کو وہ ویلکم کہہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ہر اس کے پی میں آپریشن, مطلب ہر اس چیز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریڈ لائن سمجھتی ہے. میں جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں آگے چل کے آؤں گا کہ میری اس میں اسیسمنٹ کیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم عدالتوں میں زیر سماعت ہے, پہلی ترمیم کا لقمہ پھنسا ہوا ہے, دوسرا لقمہ دے دیا گیا ہے. ایسا تاثر نہ دیا جائے, ایسا کام نہ کیا جائے کہ آئین کا کھلواڑ بنا دیا گیا. یہ اسمبلی عوامی نمائندہ نہیں ہے, یہ اسمبلی عوامی نمائندہ نہیں ہے, یہ الیکشن بنے بنائے نتائج کے تحت, یہ اسمبلی بنے بنائے نتائج کے تحت وجود میں آئی. ایسی اسمبلی کو آئین نہیں چھیڑنا چاہیے اور آئین کو متنازع نہیں کرنا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم نے رعایت دی,
جن چیزوں کو 26ویں ترمیم کے وقت نکالا گیا ان کو پھر لایا جا رہا ہے۔ یہ جبر ہے، یہ بدنیتی ہے۔ خواہش ہے کہ اپوزیشن تقسیم نہ ہو، معتدل ماحول کو شدت کی طرف مت لایا جائے۔ آئین کے حوالے سے احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے۔ کل تک اسحاق ڈار کہہ رہے تھے ترمیم نہیں آ رہی، جب مسودہ ملے گا تو پارٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ترمیم پر ایک وزیر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، مطلب انہوں نے تنقید کی محسن نقوی صاحب پہ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک سال میں جو ہے وہ دوسری ترمیم لائی جا رہی ہے۔ جب جبر کے تحت ترمیم کی جائیں گی تو پھر عوام کا کیا اعتماد رہ جائے گا؟ اگر یہی حال رہا تو عوام کا کیا اعتقاد آئین پر رہ جائے گا؟ ہم نے 34 شکوں پر حکومت کو دستبردار کروایا، جو کچھ 26ویں ترمیم میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہی دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مسودہ نہیں ملا اور سوری مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر پوری اپوزیشن کو مل کر لائے عمل جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ ایک وزیر 3 ماہ سے اس ترمیم پر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترمیم کہیں اور سے آئی ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر افغانستان پہ مراکز پر حملہ درست ہے تو کل کو مرید کے اور بہاولپور پر بھارتی عملے کو بھی جواز ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ افغانستان میں یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، تو پھر بھارت بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے، تو ان کو جواز مل جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ افغان حکومت کے ساتھ ہے تو آپ سزا مہاجرین کو کیوں دے رہے ہیں؟ جنگ کے بعد بھی تو بات چیت ہی ہوتی ہے نا، تو یہ بات چیت پہلے کر لیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہ آرمی چیف سے، نہ وزیر اعظم اور بیوروکریسی سے ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم تو ملک میں تلخی کا ماحول کم کرنا چاہتے ہیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پالیسی ایک کیوں ہے؟ موجودہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون توہین علماء کر رہی ہے، امام کو 12,000 دے رہے ہیں، یہ توہین ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے ایک وہ پرفارمر بھی سامنے آیا ہے۔ اصل میں تو یہ پنجاب میں جو مساجد کو 25,000 دیا جا رہا ہے وہ تحریک لبیک کے معاملے پہ خاموش رہنے کا دیا جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حکومت کے اپنے جو قریبی صحافی ہیں، بلکہ میں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے، ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف مرید کے کی وجہ سے یہ لایا جا رہا ہے، 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں آئینی ترمیم پر زیادہ بات نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی سے بات چیت کریں گے، اور پیپلز پارٹی کو ہمت پکڑنی چاہیے، اور حکومت 27ویں ترمیم سے باز رہے۔ یہ ترمیم قوم کو تقسیم کرنے کی وجہ بنے گی، اس کا راستہ روکنا ہوگا، جبر سے باز رہا جائے۔ اور مجھے محمود خان چکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ تو ہیں وہ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں ہمارے دوستوں کو جن سے ملاقات کیا ہے، بہت سے سوالات کیے مختار حسن نے اور اسد چودھری صاحب وغیرہ انسانوں نے۔ اب فہیم اختر ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، محمود خان چکزئی صاحب کی، علامہ راج ناصر عباس صاحب کی، اور اس سے پہلے کیونکہ سہیل آفریدی مولانا صاحب کو کچھ چیزوں پر کے پی کے حوالے سے دعوت بھی دے چکے ہیں، 12 نومبر کو ایک جرگہ ہو رہا ہے، تو فہیم اختر ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کہا ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ آپ کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی لائے عمل بنائیں میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں میں مزاحمت کرنے کو تیار ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کی جائے میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انگیج کیا جائے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان غیر مشروط طور پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو سپورٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ عمران خان کی جو نئی ٹیم ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ، محمود خان چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی، ان کی بڑی ایک جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اب آج کا دن اہم ہے کہ ان کی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں کیا طے ہوتا ہے۔ اب آئیں اس بات پہ کہ مولانا صاحب کیوں، جن کے اوپر ہم بھی بہت تنقید کر رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے 13ویں کھلاڑی ہیں اور 12ویں کھلاڑی ہیں، اور یعنی کوئی ایک کھلاڑی زخمی ہوگا تو ان کو ٹیم میں جو ہے وہ لایا جائے گا، تو 12ویں 13ویں تو نہیں، 13ویں کھلاڑی تو کسی اور اس میں ہوتا ہے۔ تو اب مولانا صاحب کیوں جو ہے وہ اس حد تک آگے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب امپورٹنٹ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ ملتی ہے تو پھر اگر مولانا صاحب ساتھ سڑکوں پر بھی آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر گولی نہیں چل سکتی، پھر چانسز بڑھ گئے ہیں نومبر میں کال کے۔ تو مولانا صاحب کیوں اس حد تک آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں، غلط ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو 26ویں ترمیم کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، اور مولانا اس پہ برہم ہے۔
دوسرا میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے اور وہ مزید ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہر جگہ کے اوپر. مولانا صاحب دیکھیں ہر جماعت کا سوشل میڈیا ونگ اپنی قیادت کو سچی رپورٹ دیتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوشل میڈیا ضرور ان کو بتاتا ہوگا کہ جب سے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, لوگ ہمارے خلاف ہیں, کے پی کے میں ہماری ساکھ ختم ہو گئی ہے, کے پی کے میں ہماری سپورٹ ختم ہو رہی ہے, کے پی کے میں لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں, جو ہم سخت سٹینڈ نہیں لے رہے جن ایشوز کے اوپر, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. تو یہ بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, ان سے وعدے بھی پورے نہیں ہوئے, اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم گر جائے گا, یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, 4 ماہ میں گر جائے, 6 ماہ میں گر جائے, سال میں گر جائے, یہ سسٹم گرنا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے جس کی افغان پالیسی وہ ہو جو مولانا صاحب کے لیے بہت خطرناک ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت افغانستان کے لوگوں اور مہاجرین کے اندر میسج کیا ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی ایک جماعت آواز اٹھا رہی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے, ان کے لیے اگر کوئی ایک لیڈر بول رہا ہے تو وہ عمران خان ہے. اس سے مولانا صاحب کو بہت نقصان ہے. مولانا صاحب تو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اور مولانا صاحب تو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کی بڑی ایک مضبوط ایک ان کا ایک ہے جسے کہتے ہیں کنٹرول ہے, اور وہ اپنے اس تعلق ہے اور اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ ہے جس پہ اسٹیٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, کہیں نہ کہیں پہ اوبلائج کر سکتی ہے. تو اگر وہ ایک چیز بھی مولانا کے پاس نہ رہے کہ افغانستان کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے, افغان مہاجرین کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے, اور اس ایک نقطے کی وجہ سے کے پی کے اندر سے بھی ان کی سپورٹ ختم ہو جائے, تو پھر مولانا کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ ان کا تو مذہبی کام بھی سارا ختم ہو جائے گا. پھر ان کے تو مدرسے, میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں, قبائلی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے بند ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ اب ان کے مدرسوں کو چندہ تک نہیں دیتے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کمپرومائز نہیں. پھر دوسرا مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر کے پی کے میں آپریشن کے اوپر سخت سٹینڈ نہیں لیتے تو وہاں پہ بھی ان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. میں نے ابھی پوچھا کے پی میں سجاد محمد اور باقی لوگوں سے میں ملا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کی سپورٹ بیس کیوں کم ہو رہی ہے کے پی کے سے. انہوں نے کہا کے پی سے مولانا صاحب کی سپورٹ بیس اس لیے کم ہو رہی ہے, کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈٹ جانے کا وقت ہے, اگریسو ہونے کا وقت ہے, سخت موقف لینے کا وقت ہے, لیکن مولانا صاحب ادھر ادھر کے بیانات دیتے رہتے ہیں, کوئی سخت چیز نہیں کرتے. اور پی ٹی آئی تو جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ان کے ٹکٹ ہولڈر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ اقبال آفریدی ہیں, عبدالغنی آفریدی ہیں, ان کے سارے لوگ, یا سجاد محمد ہیں, تو یہ سارے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تیرہ میں ہر جگہ کے اوپر. تیسرا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی سپورٹ ہے مذہبی طبقے میں, اور مذہبی طبقے کے اس وقت سینٹیمنٹس بہت 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 نیگیٹو ہیں. کیوں نیگیٹو ہیں؟ ثانیہ مرید کی وجہ سے, اور یہ افغانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, جو کچھ اوورآل ملک کے اندر مہنگائی اور تباہی اور بربادی اور ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اور چوتھی جو وجہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم گر جائے گا, تو مولانا صاحب ایک ایسے سسٹم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جس کا ان کو پتہ ہو کہ سسٹم جو ہے وہ گر جائے گا. باقی جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے اب ان کی شاید ضرورت بھی نہیں رہی اتنی, ان کے بغیر بھی ووٹ پورا ہے, اور اس طرح ان کو رسپیکٹ بھی نہیں دی جا رہی جیسے 26 ترمیم کو دی گئی تھی. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. باقی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک تحفظ امن پاکستان ایک طاقتور فورم بن گیا ہے, پلیٹ فارم بن گیا ہے, اسی سے جو سیاست کرے گا اس کی سیاست زندہ رہے گی. اور باقی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ میٹنگ کی مکمل تفصیلات کیا ہیں وہ میں آج آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کی ڈیٹیل لے کے, کیونکہ آج کل واٹس ایپ پہ بھی لوگ بات نہیں کرتے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے خبریں نکلوانی پڑیں گی, اور میں نکلوا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم آپ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.